ڈیفیشنسیز رہ گئی ہیں، یقیناً رہ گئی ہیں، لیکن پچھلے 15 سالوں سے پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہے یہاں پر. ایک قطرہ نیا پانی شہر میں نہیں آیا. جو شہر میں پانی تھا، جو پہلے ان کی حکمرانی سے پہلے لائنوں میں آتا تھا، اس لائنوں پہ بھی ہائیڈرنٹ بنا کر ہمیں ہمارا پانی بیچتے ہیں. اور اس کی پوری ڈیٹیل ہے نوکریوں کے حوالے سے. میں 12 یہ والی بات کر چکا ہوں. تو انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. 4 سالوں تک پی ٹی آئی کی حکمرانی رہی، وزیر اعظم رہے، یہاں سے جیتے، 14 سیٹیں ہوئی، گورنر، صدر، وزارتیں. ایک دن کے برابر کا کام نہیں کیا. ہم پر یہ الزام لگتا ہے کہ ہم ہر حکومت کا ساتھ دیتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں. کیا کریں؟ ہم نے کوئی ہتھیار بردار جتھے تو نہیں بنا رکھے. ہمیں اگر لوگوں کو ریلیف دینا ہے تو بھائی کسی کی نیتوں کو تو نہیں جانتے. ہم سے آ کر لوگ وعدے کرتے ہیں، لوگ ہم سے آ کر فریادیں کرتے ہیں، ہم سے آ کر تعاون کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارا ساتھ دیں، اب ٹھیک ہو جائے گا. نہیں ہوتا ٹھیک. پہلے والوں نے بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں کر رہے. تو ہمارے پاس آپشنز کیا رہ جاتے ہیں؟ ہم کیا کریں پھر اگر ہم لوگوں تو اس کے اوپر بعد میں آتے ہیں. یہ ایک پورا ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک پورا ایک نٹ شیل میں آپ کے سامنے بات رکھی. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کیا ہوا ہے اس جلسے میں. اس جلسے میں خالد مقبول صدیقی بھائی نے جو کنوینر ہیں بہت واضح طور پر بتا دیا کہ پاکستان میں ایم کیو ایم کی نظر میں 2 قومیں ہیں، ایک ہے ظالم اور دوسرا مظلوم ہے. کنوینر نے واضح طور پر بتا دیا کہ صبر کی انتہا ہو گئی ہے، اب ہم اس ظلم پر مزاحمت کریں گے. واضح طور پر بتا دی. فاروق بھائی نے واضح طور پر بتا دی کہ سندھ کے شہری علاقوں میں یہ جو نسل کشی ہو رہی ہے، یہ جو گوٹھ آباد کے نام پر جیری مینڈرنگ ہو رہی ہے، یہ جو سینسس کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ اس کو فی الفور رکنا چاہیے. پاکستان آج کے اس کرائسس میں اس طرح کی تعصب والی حرکتوں کا متحمل نہیں.